الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ اور سلام کے بعد قابل صد احترام عزت مآب عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا رضوان نجم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے بہت ہی عزت و احترام توقیر کے لائق جناب احمد وقار صاحب لکھنوی، میرے بڑے ہی عزت کے لائق جناب امین صاحب، جناب عباسی صاحب، خواجہ صفدر امین صاحب، مصباح تحریک، انجمن طلبہ اسلام، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، جماعت اہل سنت اور دیگر تمام اہل محبت تنظیموں اور اداروں سے وابستہ قابل قدر اہل محبت حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دور سے ایک تھکا ماندہ مسافر جس نے طویل مسافرت کی راہ میں اس آستانہ نور سے اپنے دکھوں اور غموں اور تھکاوٹوں کا مداوا چاہا ہے، اور راستہ میں جسے راستہ نہیں کہنا چاہیے، جو سب منزلوں کی منزل ہے، جو راہ نہیں جو رہنما ہے، وہ مدینہ نور، وہ مدینہ طیبہ جو تمام کائنات کے محبتوں کا مرکز و محور ہے، وہاں کی گلیوں کے ستاروں کو شرمندہ کرتے ذروں کو اپنی آنکھوں سے لگانے کا شرف حاصل کرتے ہوئے اور حرم کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے آج یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم وہ میری تمام دعائیں جو رب کریم نے مجھے وہاں کرنے کی سعادت بخشی، وہ آپ سب کے حق میں اور میرے حق میں قبول فرمائے۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ کا یہ ماہانہ درس قرآن جو حضرت قبلہ شاہ جی کے جو ریاض علم ہے، جو ریاض تربیت ہے، جو مہد تربیت ہے، جو گہوارہ عشق ہے، جو مرکز نور ہے، اس سے عکس فیض کیے ہوئے ایک نوجوان عالم دین نے جب میں اندر داخل ہو رہا تھا، ان کا خطاب کانوں میں رس نہیں جرتیں انڈیل رہا تھا، اور میں سمجھا کہ شاید کہیں شاعری تو خطاب نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا میں ان کو اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں، اور اللہ کریم ان کو اور بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے اور بھی جگہوں پہ یہ درس قرآن دیتے ہیں، اگر قبلہ حاجی ایوب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی داڑھی پہ اب سفید چاندی جلملا رہی ہے، اور مجھے وہ وقت کی یاد ہے جب نہ ہمارے داڑھی تھی اور نہ ان کی داڑھی تھی،
اور قبلہ شاہی ہمیں پکڑ پکڑ کر راولپنڈی اسلام آباد کے شہر اور دیہاتوں کی کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ہوگی اہل سنت کی جہاں پہ قبلہ شاہی نے جا کے درس نہ دیا ہو اور ہم ان کے ساتھ وہاں نہ سوچے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ آج مجھے فکر تھی، میں آ رہا تھا، مجھے کہا کہ درس قرآن دینا ہے، میں نے کہا کہ میں نے سوچ کیا کہ چلو کسی روحانی مسئلے پہ کوئی بات کر دیں گے اور کوئی پنجابی کا شعر پڑھ دیں گے کہ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے اور درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، اور ہمارا درس پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا وہ تو کوئی کسی عنوان پہ درس دینا ہے۔ میں نے کہا میں تو اتنا عالم نہیں ہوں، مجھے تو پڑھنا پڑتا ہے، مجھے تو کتاب پڑھے بغیر تو میں درس نہیں دیتا ہوں، نوٹس بنائے بغیر میں درس نہیں دیتا ہوں، تو کیسے بنے گا معاملہ؟ تو الحمدللہ قبلہ شاہ جی کی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک 3 مہینے لگاتار مسلسل، ہم جب دینی دعوت کا آغاز ہوا تھا تو مسلسل حاجی صاحب ایک دن میں 4 5 6 ہم نے درس سنے، مگر کوئی درس ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی نئی بات ہمیں سننے کو نہیں ملی۔ اور ابھی جمعہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، واقعہ معراج میں نے خود سنا، 20ویں مرتبہ میں نے شاہ جی سے واقعہ معراج سنا ہے، مگر اس مرتبہ جب سنا تو پھر کوئی نئی بات جو ہے، کوئی نئی بات کا جو موتی ہے وہ ہمارے خالی دامن میں جگمگا رہا تھا، اور میں خوش ہو رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسے شیخ کامل سے، ایک ایسے استاد کامل سے ہماری وابستگی ہے کہ ان کی کوئی محفل اور کوئی مجلس جو ہے وہ ہمیں ایک نئے موتی سے اور نئے نور سے ہمیں آشنا نہیں کرتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سبق یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی بات بھی اگر کی جائے اس سے پہلے کچھ پڑھ کے کی جائے۔ حضور ضیاء الرحمت جسٹس پیر محمد کرچا رضی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس خطیب نے قوم کے 5 گھنٹے لینے ہیں، قوم کے اس نے 200 گھنٹے لینے ہیں، تو کم از کم اسے 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ تو اس کو مطالعہ کر کے آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا لوگ کہیں گے امریکہ سے آیا ہے، ڈائریز لکھ کے ساتھ لایا ہے۔ میں نے کہا ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، چلو کچھ لکھ لیتے ہیں، وہی جا کے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہ چند ایک تمہیدی جملے جو میں نے آپ کی طبیعتوں پہ گرفتار نہ ہو تو آپ کی محبتوں کو تازہ کرنے کے لیے جناب رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس کے جو واسی صاحب اور آپ سب جو احباب کو منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ مجھے آپ نے اس یہ موقع عطا کیا۔ تو انہوں نے جو عنوان دیا خدمت خلق کے عنوان سے بات کی جائے، تو میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا تو یہ آیا نور سورہ حج کی یہ میری مدد کو پہنچی اور میں نے اسی کو اپنا عنوان گفتگو بنا لیا۔ یہ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ذیشان کانوں میں رس گھولتا ہے اور عرفان کی روشنی سماعتوں سے اترتی ہوئی دلوں میں اجالوں کا ایک سما پیدا کر دیتی ہے۔ پہلے تفسیر لکھتے ہیں کہ جب بھی تم یہ لفظ قرآن حکیم میں پڑھو یا ایھا الذین آمنوا تو ہمتاً گوش ہو جایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا جب پڑھو تو ہمتاً گوش ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا پروردگار یہ تمہارے خالق کا کلام ہے، یہ تمہارے مالک کا کلام ہے، یہ کسی کوئی عام کلام نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، وہ قادر بھی ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، اور ایسے ہیبت و جلال والا کلام یہ تم سے مخاطب ہونے جا رہا ہے، تو جس طرح کوئی خطاب کرنے والا ہو اس کے مرتبہ و مقام کے مطابق اس کا جواب ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے۔ اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ کلام عام کلام نہیں ہے، تمہارے خالق اور تمہارے مالک کا کلام ہے، تو پھر تمہیں سراپا ادب بن جانا چاہیے، تمہیں سراپا سماعت بن جانا چاہیے، تمہارے رواں کو تمہارے کان بن جانا چاہیے، اور تمہیں اپنے ہر رواں کو کان بنا کے کشکول گدائی بنا کے اپنے خالی دامن کو پھیلا لینا چاہیے کہ میرے پروردگار میں حاضر ہوں، فرما تیرا کیا حکم ہے، سمعنا واطعنا، میں نے سن بھی لیا اور میں نے اطاعت بھی کر لی۔ یہ اہل ایمان کا اور صحابہ کرام کا انداز نور قرآن یہی بتاتا ہے، وہ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم اطاعت کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، وہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اس میں اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے کہ پروردگار ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہمارا عمل کل کا جو کرنا ہے وہ ایسے ہے جیسے ابھی ہم نے اسی لمحے تیرے فرمان پہ عمل ہم نے کر لیا ہے اور گردنیں اپنی جھکا دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، حضور سیدنا الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے کہ یہ یا ایھا الذین کا جو لفظ ہے یا حرف ندا ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے،
اور ایھا حرف تنبیہ ہے جو کسی کو متنبع کرتے ہیں. اور الذی جو ہے یہ اصل میں اس پرانے سابقہ قدیمی تعلق کی طرف اشارہ ہے کہ جو مخاطب جو خطاب کرنے والا اپنے مخاطب سے رکھتا ہے. تو اللہ کریم گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی اہل ایمان کو جب وہ کسی حکم سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے ان کو متوجہ کرتا ہے, ان کو ندا کرتا ہے, ان کو متنبع کرتا ہے, پھر ان کو اپنا وہ پرانا قدیمی تعلق یاد کراتا ہے جب اس نے کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا پروردگار ہے. رب یاد دلاتا ہے جب عالم ارواح میں تم مجھ سے وعدہ کر چکے تو مجھے اپنا رب مان چکے اور اپنی گردنیں میرے حضور جھکا چکے, تو اب تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. جب تم میرا عہد, جب تم میرا پیغام سنو, میرا حکم سنو, تو پھر تمہاری گردنیں جھک جانی چاہیے اور وہ محبت سے جھکنی چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ ایک قدیمی محبت کا رشتہ ہے. تو گویا جو تمہیں حکم دینے جا رہا ہے وہ ہے جو تم سے محبت کرتا ہے اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو. جو تمہارا پرانا, جو جس سے تمہارا قدیمی ایک تعلق ہے, وہ قدیم تعلق تمہیں یاد کرا کے وہ تمہیں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اور یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جتنا جز میں نے پڑھا ہے. ایمان والوں کو خطاب کیا گیا, حکم کیا دیا گیا؟ رکوع کرنے کا. حکم کیا دیا گیا؟ سجدہ کرنے کا. حکم کیا دیا گیا؟ عبادت کرنے کا. حکم کیا دیا گیا؟ بھلائی کے کام کرنے کا. اور صلہ کیا دیا گیا کہ تم فلاح پا جاؤ گے, تم فلاح پا جاؤ گے. اور لفظ فلاح پہ بحث کرتے ہوئے مفسر قرآن حضور عالم علیہ الرحمہ نے یہ لکھا کہ فلاح کا معنی جب ہم فلاح کہتے ہیں اس کا اردو ترجمہ ہم کامیابی کرتے ہیں تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. بات کچھ یوں ہے کہ فلاح ایسی کامیابی ہے جو ادھوری نہیں ہے, جو نامکمل نہیں ہے, جو صرف فقط اس دنیا کی کامیابی نہیں ہے یا وہ اگلے جہان کی کامیابی نہیں ہے. فلاح ایسی کامیابی ہے جو جہاں بھی تمہیں سرخرو کر دے گی اور وہاں بھی تمہیں کامیاب و کامران کر دے گی. تو ایسی کامیابی کا اندیا دیا جا رہا ہے. صلے کے طور پہ تمہیں ایسی کامیابی دی جا رہی ہے جو دنیا میں بھی تمہارے لیے خوشیوں اور کامیابیوں اور ترقیوں کی ضامن ثابت ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نجات کا وہ وسیلہ بن جائے گی. اور اس کامیابی سے پہلے کیا تمہیں کام کرنے پڑیں گے؟ میرے استاد مکرم مفسر قرآن حضرت قبلہ سید اعظم صاحب اکثر فرمایا کرتے کہ ڈاکٹر صاحب جنت جانے واسطے اپنے آپ ہی مرنا پہنتا ہے. جنت جانے واسطے اپنے آپ مرنا پہنتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ مر کوئی اور جائے جنت میں تم چلے جاؤ. اس کے لیے کچھ تپسیاں کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے کچھ قلعے کاٹنے پڑتے ہیں, اس کے لیے کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے, اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے راتوں کے جگراتے کاٹنے پڑتے ہیں, اس کے لیے کبھی راتوں کی تنہائیوں میں چپ چپ دیدے آنکھوں کے آسمان لگانے پڑتے ہیں اور کبھی دھیرے دھیرے سرگوشیاں کرنی پڑتی ہے اور کبھی چھماچھم آنکھوں سے آنسو کی برسات بچانی پڑتی ہے اور کبھی دل کی انگیزی کو پہچانا پڑتا ہے اور اپنے رب کے نام کو رب 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 اللہ 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 کرنا پڑتا ہے اور تب جا کے وہ منزل مراد ملتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ کامیابی فلاح دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں والی کامیابی, دنیا اور آخرت کی نعمتوں والی کامیابی, دنیا اور آخرت کی عزتوں اور شرف اور بزرگیوں والی کامیابی اس سے پہلے ایسے نہیں مل جائے گی. یہ کچھ کام کرنے پڑیں گے. اور اس میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, جب یہ کہا کہ اے ایمان والو, اور اے ایمان والو کہنے کے بعد کہا رکوع کرو اور سجدہ کرو, اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ جو اہل ایمان ہے, جو کہتا ہے میں اہل ایمان ہوں, گویا وہ نماز تو پڑھتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو رکوع بھی کرتا ہے اور سجدے بھی کرتا ہے. پھر مقرر اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم رکوع بھی کرو اور تم سجدہ بھی کرو. تو معنی یہ ہے کہ اے اہل ایمان, اے اہل محبت, جو اپنے پروردگار سے رشتہ محبت استوار کیے ہوئے ہو, جو ازلی اس کی محبت کے دام میں گرفتار ہو, جو ازل سے اس کی محبت کے دعوے دار ہو, جو ازل سے اس کے ساتھ وعدے محبت کر کے آئے ہو, تو اب اس وعدے کو نبھاتے رہنا اور اس روش رکوع و سجود پہ قائم رہنا.
اس روش سے رکوع و سجود پہ قائم رہنا. اور حضرت سیدی قبلہ ریاض شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ جو آپ نے ترجمہ قرآن فرمایا ہے اس میں آپ لکھا کہ تم اے ایمان والو تم رکوع و سجود کرتے رہنا، مسلسل کرتے رہو. جیسا کہ حضور پیر صاحب نظام الامت نے حکیم الصلاۃ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا، حکیم الصلاۃ کا تم صحیح نماز ادا کرتے رہو. یہ نہیں کہ ایک بار یعنی کہ نماز پڑھو، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس جو طریقہ محبت ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. اس منزل اس شاہراہ نور میں تم تسلسل کے ساتھ تم کرتے رہو. کہا کہ اے ایمان والو تم رکوع و سجود کرتے رہو، اپنی اس روش بندگی پہ قائم رہو، یا اس اپنی ادائے محبت، اس خوئے محبت کو استوار کیے رکھو. جو خوئے محبت جو ہے تمہاری کہ دیکھنا کہیں اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، اس میں کوئی فرق نہ آ جائے. اپنی محبتوں کے اس سفر کو کہیں کھوٹا نہ کر بیٹھو. دیکھو دائیں بائیں دیکھتے رہو، کوئی آندھی، کوئی ہوا کا تیز بگولا، کوئی تمہارے نفس کی شرارت اور کوئی شیطان کا کوئی چکر، کوئی مکر، کوئی فریب تمہیں اپنی راہ محبت سے پھسلا نہ دے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم اس خوئے محبت پہ، اس خوئے بندگی پہ تم قائم رہنا. تمہاری کمریں تمہارے رب کے سامنے جھکی رہیں، یہ کمانیں بنی رہیں، اور تمہاری پیشانیاں رب کے حضور سجدہ جبیں سائی کرتی رہیں، اور تمہاری جبینیں جو ہیں یہ زمین کے رب کی محبت میں زمین کے بوسے لیتی رہیں. اور پھر کہا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی. اللہ اکبر. رکوع بھی جب رکوع کر لیا اور جب سجدہ کر لیا تو جناب علامہ رضا انجم صاحب، جناب حضرت محقق اہل سنت اسرار حسن میاں صاحب کہ یہ کیا بات ہوئی کہ رکوع بھی کر لیا اور سجدہ بھی اس نے کر لیا اور پھر اسے کہا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی. کیا رکوع کرنا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیا سجدہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ عبادت ہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. اہل محبت کہتے ہیں کہ اسلام کے ہاں عبادت کا تصور کچھ دیگر ہے. دیگر مذاہب میں اسلام کا تصور جو ہے وہ کچھ ریچولز کا نام ہے. ان کے ہاں اگر کسی کے ہاں اگر گھنٹی ہلا دی جائے تو ان کا عبادت کا کام پورا ہو جاتا ہے. کسی کے ہاں اگر ماتھا بس ٹیک دیا جائے تو عبادت کا کام پورا ہو جاتا ہے. کسی کے ہاں اگر بھجن گا دیے جائیں تو کام پورا ہو جاتا ہے. کسی کے ہاں اگر گھٹنوں پہ جھک جایا جائے تو عبادت پوری ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ گرجے میں، مندر میں، اپنے کلیسا میں وہ جا کے جب کچھ گھنٹے گزار لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کا کام پورا کر لیا ہے اور اس کے بعد جو بقیہ زندگی ہے اس میں ہم آزاد ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو رب ہے، رب کا حصہ رب کو دے دو، گاڈ کا حصہ گاڈ کو دے دو، اور کیسر کا حصہ کیسر کو دے دو. وہ کہتے ہیں دنیا کا کام دنیا کے لیے اور دین کا کام دین کے لیے، مذہب کا کام مذہب کے لیے اور دنیا کا کام دنیا کے لیے. کچھ دینی زندگی بن جاتی ہے اور کچھ دنیاوی زندگی بن جاتی ہے. تو یہ آیا مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کا نظریہ بات یہ مختلف ہے دوسرے لوگوں سے، دوسرے مذاہب سے. ہمارے ہاں کہا کہ تم رکوع بھی کرو اور سجدہ بھی کرو اور پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی. تو معنی یہ ہے پھر اپنی زندگی کے باقی کی جو چند ساعتیں، چند گھڑیاں، چند گھنٹے تم نے رکوع میں گزارے ہیں، سجود میں گزارے ہیں، تم نے قرب خدا کی اور محبت خدا کی جو لذتیں حاصل کی ہیں، یہ اسی کو تم سب کچھ نہ سمجھو، بلکہ اس کے بعد تم اپنی زندگی کے لمحے لمحے پر، اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی پر اور ایک ایک پل پر اور اپنے ہر ہر عمل پر، اپنی ہر ہر ادا پر، اپنی ہر ہر سوچ پر، اپنی ہر ہر فکر پر تم رب کے حکم کے پہرے بٹھا دو اور بندگی اختیار کر لو. تم کو اٹھو تو رب کے حکم کے مطابق اٹھو، تم بیٹھو تو رب کے فرمان کے مطابق بیٹھو، تم چلو تو یہ خیال رہے تمہارا رب کیسے چاہتا ہے، تم ٹھہرو تو تمہیں خیال رہے تمہارا رب تمہیں کہاں پھیلانا چاہتا ہے. کسی سے ملو، کسی سے بچھڑو، کسی سے محبت کرو، کسی سے بگڑو تو تمہارے اندر یہ احساس جاگزی رہے کہ ہائے میرا مالک
मालिक कहीं मुझसे रूठ न जाए, मेरा साजन कहीं मुझसे रूठ न जाए, मेरा माही कहीं मुझसे रूठ न जाए। इसलिए कि वो मनमोहन वो जात है कि जिसकी मोहब्बत को हमने इबादत बना रखा है, उसकी मोहब्बत का नाम हमने बंदगी रख रखा है, उस पे मिट जाने का नाम हमने इबादत रखा है, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम हमारे यहाँ इबादत होता है। और कुरान हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही तर्जुमान और रूहों में नूर उंडेलती जुबान में ये कलमा नूर हम तक पहुंचाता है। सरकार फरमाते हैं कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इबादत करो, वअबुदू रब्बकुम, माना यह कि अपनी जिंदगी के हर दायरे में रब के हुक्म की ताबेदारी करो। सिर्फ नमाज को ही बंदगी न समझो, सिर्फ मस्जिद तक तुम्हारा दीन न रहे, बल्कि तुम्हारे कारोबार करते हुए, कपड़े को मापते हुए, तराजू को तोलते हुए, गाड़ी को ड्राइव करते हुए और किसी लेबोरेटरी में बैठे हुए कोई रिपोर्ट मरतब करते हुए और कहीं कहकशां पे कमंदे डालते हुए, खला को तस्खीर करते हुए, समुद्रों की पहनाइयों में उतरते हुए कोई नहीं मौका हो तुम्हारे जहन में ये बात रहे, मेरा मालिक मुझसे क्या चाहता है, मेरा खालिक मुझसे क्या चाहता है। जिंदगी की तमाम सांसों और जिंदगी के तमाम लम्हों पर यह मुरादबे मोहब्बत अपने ऊपर तारी कर लो कि मेरा रब मुझसे रूठ ना जाए। जो कुरान पाक में आता है कि रब से डरो। हमने अपने उस्ताद मुकर्रम किबला सईदी इजाज़त से सुना कि डरने का माना क्या है, रब से डरने का माना क्या है। ये ऐसा डरना नहीं है कि जैसे कोई नुकसानदेह चीज से आदमी डरता है, जैसे किसी शय से किसी को नुकसान का अंदेशा हो तो वो डर जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये डर का माना यह है कि वो करीम आका, वो मेहरबान ज़ात, वो परवरदिगार जो हमारी माओं से 70 गुना ज्यादा हम पे शफीक है, जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो रब करीम जिसने हमारी दुनियावी और उखरवी सारी हाजतों जरूरतों के पूरा करने का इंतजाम कर रखा है, और फिर वो रब किरदार जिसने हमारी निजात के लिए तमाम नबियों के सरदार को मबूस फरमाया और हमारे हाथों में उनका दामन करम दे दिया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता दिखाया। वो रब करीम जिसने हुजूर रहमत लिल आलमीन जैसी हस्ती को हमारा रहनुमा बनाया, हमें उनके दामन करम में दे दिया। तो कहीं वो रब, उस रब की नजर हमसे फिर न जाए, उसकी नजर रहमत से हम कहीं महरूम न हो जाएं, उसके कलाम से कहीं हम महरूम न हो जाएं। इसलिए कि जिन लोगों को रब करीम सजा देता है ना, हशर के दिन आता है, कुछ लोग तज़किरा आता है कि उनकी सजा ये भी होगी कि अल्लाह करीम उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाएगा, अल्लाह करीम उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाएगा, ये भी सजा होगी। तो ये डर इस बात का है कि परवरदिगार की नजर रहमत से हम गिर न जाएं, परवरदिगार की नजर रहमत से। तो वअबुदू रब्बकुम, ये वजीफा, ये मुराक़बा मोहब्बत अगर पुख्ता हो गया तो फिर रुकू भी काम आ गए और सजदे भी काम आ गए। और अगर इस मुराक़बा मोहब्बत में हम ठोकर खा गए तो वो रुकू रहेंगे, वो सजदे तो रहेंगे, मगर उसकी वो असर आफरीनी जो है वो हमारी जिंदगियों पे असरअंदाज नहीं हो सकेगी। और जो हमें एक अच्छा इंसान और एक इंसान मुर्तदा और एक ऐसा इंसान जिसकी तस्कीर कुरान करना चाहता है, ऐसे इंसान के पैकर में हम ढाल नहीं सकेंगे। हम उठक बैठक करने वाले तो बन जाएंगे, हमारे माथे पे कोई दाग तो पड़ जाएंगे, हमारे चेहरों पे कुछ दाढ़ियां तो नजर आने लग जाएंगी, हमारे पाँव पे कुछ गट्टे तो पड़ जाएंगे, हमारे राश तो कुछ ऐसी लगेगी कि लोग कहेंगे ये कोई दीनदार आदमी जा रहा है, कोई अहले मस्जिद जा रहा है, मगर हमारे अखलाक में वो सोच नहीं होगा, हमारे गुफ्तार में वो लोच नहीं होगा, हमारे देखने में वो असर आफरीनी नहीं होगी, हमारी तहरीर में वो तासीर नहीं होगी जो कुरान पैदा करना चाहता है। वो कब आएगी कि रुकू भी करते रहें, सुजूद भी करते रहें, और रुकू और सुजूद करने के बाद फिर ये न समझे आज के दौर में अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए और आप सबको माफ़ रखिए। हमें से जिसको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाती और जिसके सामने को 2-4 आदमी जिसके पीछे नमाज पढ़ने जाते हैं, उसके लिए किसी दूसरे आदमी की नमाज नहीं रहती, किसी दूसरे का सजदा नहीं रहता है, वो तुम्हारा
تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، تمہاری انگلی ٹھیک نہیں ہے، تمہارا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، زندگی کے تمام دائروں میں رب کریم کا حکم جو ہے وہ نافذ کیا جانا چاہیے۔ کسی زمانے میں انجمن طلبہ اسلام کی اجتماعات میں ہم جب مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی بات کرتے تو میں اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا تھا کہ حکومت سے مطالبات تو بعد میں کرنا، حکومت سے مطالبات کرتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھ مربع میل کے سرزمین، پاک سرزمین کشور حسین پاکستان جو ہے، اس پہ نظام مصطفیٰ کو تم نافذ کرو۔ ہماری جو 5-6 فٹ کی سرزمین جو ہے اس کے اوپر کسی بھٹو کا، اس کے اوپر کسی ضیاء کا، اس کے اوپر کسی بے نظیر کا، کسی نواز شریف کا اور کسی زرداری کا قبضہ نہیں ہے۔ یہ 5-6 فٹ کا وجود تمہارا اپنا ہے، اگر تم چاہو تو اس پہ تم نظام مصطفیٰ کو نافذ کر سکتے ہو، مگر ہم کرتے نہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا اس کے لیے بھی حکومت سے مطالبہ کرو گے کہ میرے وجود پہ نظام مصطفیٰ نافذ کر دو؟ کیا اس کے لیے بھی تم مطالبہ کرو گے کہ مجھ کو 5 وقت کی نماز کا عادی بنا دو؟ کیا اس کے لیے بھی تم حکومت سے مطالبہ کرو گے کہ تمہارے اخلاق میں کوئی شیرینیاں، وہ ایسا کوئی بٹن لگا دے، کوئی ایسی کہ وہ نہر جاری کر دے، کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ لگائے کہ تمہارے اخلاق میں لوٹ آ جائے، تمہاری گفتگو میں شیرینی آ جائے اور تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں شرافت اور نجابت کے آثار پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے کہیں دور ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت دل بند راہ مصطفیٰ رہو، بس یہی، اللہ کا نام سینے میں ہو اور نشان قدم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری منزل ہو، تمہاری منزل نما ہو، تمہاری رہنما ہو، تو پھر یہ نظام مصطفیٰ جو ہے یہ تمہارے اس وجود میں جب نافذ ہوتا ہے، اور جتنے وجودوں میں نافذ آئے گا اتنا ہی وہ معاشرہ چمک اٹھے گا، مہک اٹھے گا، اور وہ معاشرہ مصطفی معاشرہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ میری گفتگو کے دوران جناب مصطفی صاحب اور ہمارے مصطفی تحریک کے امیر جناب میاں فاروق سے تشریف فرما ہوئے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگلا جو اس کا لفظ ہے میں اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ایمان کو کے بعد زندگی کے تمام کوششوں اور تمام پہلوؤں میں اپنی تابعداری اور اطاعت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا غفر الخیر اور بھلائی کے کام کرتے رہو اللہ تم خوش ہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اعلیٰ حضرت برکت مولانا اشار احمد رضا خان اور ویل رحمت کے ترجمہ قرآن کنز ایمان کے حاشیہ پہ جو کہ علامہ مجھے رضا نے کہا غفر الخیر سے مراد کیا ہے؟ میں کہا کہ غفر الخیر سے مراد صلہ رحمی اور مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ اس میں معاملہ ہے، اور حضور کی صاحب نے کسی کی تفسیر میں رقم فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ صرف رکوع و سجود تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کو زندگی کے اس سے عبادت سے آگے بڑھ کر جو انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی جو بہتری ہے اس کے لیے بھی اسے اپنی خواہشیں جو ہیں ان کو غلبے کا کرنا ہے۔ تو یہی جو لفظ ہے اس آیت مبارکہ کا، اس نے میری مدد کی رہنمائی کی، جو آپ نے آج کا عنوان بھی منتخب کیا کہ خدمت خلق کی جائے، تو خدمت خلق کے حوالے سے مشکات کے اشارہ ہے مرقات، اس میں یہ رقم دیا گیا کہ عبادت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ التعظیم بامر اللہ، التعظیم بامر اللہ اور والشفقۃ علی خلقہ، کہ اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، اس کے حکم کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ بس اس کو من معان جیسے کہ وہ ہے اس کو ہمدم ہر وقت اپنے اطاعت اس کے سامنے اپنی سر عبودیت جھکا دینا، اس کے سامنے بس مٹ جانا، جو اس کا فرمان ہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، وہ جیسا بھی ہے، جب رب کا فرمان ہے، جب یہ مان لیا کہ میرے رب کا فرمان ہے تو اس میں چونچنا کیسی، پھر اس میں اپنی عقل کی دودھیشیاں کیسی، پھر اس میں اپنے عقل پچو اور اپنے ٹیبے کی یہ کیسے،
کہ یہ جو سزائیں ہیں، اسلامی سزائیں جو حدود ہے، اس کے بارے میں جو حکومتوں کو مرور رکھتے ہیں اور وہ بدلنا چاہتے ہیں، پر اس میں یہ بدل دو، اس میں جہاد کا جو لفظ ہے اس کا یہ مفہوم بنا دو، نصاب میں سے یہ لفظ نکال دو، یہ سزائیں آج کے دور کے ساتھ لگا نہیں کھاتی ہیں، ان سزاؤں کو ذرا تم نرم کر دو، گستاخ رسول جو سزا ہے اس میں ذرا کمی کر دو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کلام، یہ جو ضابطی جو ضوابط ہے، جو یہ کوڈ آف جو لا ہے، یہ کسی انسانی ادارے کا بنا ہوا لا نہیں ہے، یہ خالق و مالک کا دیا ہوا لا ہے، یہ کسی عام انسان کا لا نہیں ہے۔ جب یہ التعظیم لامر اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن کو رب کا فرمان مان لیا، جب اس کے قوانین کو، اس کے احکام کو رب کے عطا کردہ قوانین مان لیا، تو اب وہ جیسے بھی ہیں وہ ماننے ہیں۔ ہاتھ کاٹنا ہے تو کاٹنا ہے، سنسار کرنا ہے تو کرنا ہے، گردن اڑانی ہے تو اڑانی ہے، کسی کو کوڑے مارنے ہیں تو مارنے ہیں، لیکن اس کے یہ کوڑے مارنے ہاتھ کاٹنے کے کچھ ضابطے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے اسلام کے قانون شاید ایسے ہیں کہ بس ایک جو ناک قسم کا آدمی ہے اس کے ہاتھ میں بس تلوار ہے اور وہ کسی کی گردن اڑا رہا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے نفاذ میں رب نے بڑی نرمیاں رکھی ہیں، اس کے نفاذ میں بڑی سہولتیں رکھی ہیں، اس کو چھوٹ دینے میں اسلام نے بڑی ساری آسانیاں رکھی ہیں، اور ایسی آسانیاں ہیں کہ بڑی آخر میں جا کسی کی باری آتی ہے کسی پہ یہ حکم نافذ ہونے کی، مگر میں اسلام کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو کہا التعظیم لامر اللہ، اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا، تابعداری کرنا، والشفقۃ علی خلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا، اللہ کی مخلوق پہ مہربانی کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے یسروا ولا تعسروا کی تفسیر بن جانا، ان کے لیے حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جو مفتی ہے، جو مسئلہ بتانے والا ہے، اگر اس سے کوئی سائل آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، اس کو مسئلہ بتانے میں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اتنا تنگ کر دے اس کے لیے، اس کو اس مسئلے کی روح کو تو عمل کرنا مشکل ہو جائے اور وہ بھاگ جائے اس عمل کرنے سے، بلکہ مسئلہ بتاتے ہوئے جو دین نے رخصت دی ہے، جو آسانی کی کوئی گنجائش رکھی ہے، اس کو آسانی بتائے، آسان مسئلہ بتائے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ اس کو اپنی پائچے جو ہے وہ بھی بہت اونچے کرنے پڑ جائے اور اس کو اپنے تراش میں اتنا اس کو جگل کیا جائے، وہ کہے کہ فی زمانہ تو جب میں دفتر میں کام کروں گا، جب میں مسلمان رہ سکوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ شفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر نرمی کرنا۔ اور یہاں پہ یہ بات کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، میں غلطی کر جاؤں تو میری اصلاح فرما دیں کہ 1/3 جو قرآن کے احکام ہیں وہ حقوق اللہ کے بارے میں، اور 2/3 جو ہیں وہ حقوق العباد کے بارے میں۔ زیادہ جو احکام ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کے بارے میں ہیں، اور جو کم احکام ہیں اللہ نے اپنے بارے میں کم فرمایا ہے اور دوسروں کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں زیادہ فرمایا ہے۔ یہ خدمت خلق کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو پیار کرنا ہے وہ کس قدر درجے کی بات ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرانی اقوام میں سے کسی ایک فرد کا قصہ بیان کیا کہ وہ ایک عورت نے کسی پیاسے کتے کو وہ پانی پلا دیا، تو کہا کہ اس کی بخشش جو ہے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے سے ہو گئی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنے میں جزا ہے؟ کہا ہاں اس میں بھی جزا ہے۔ اگر جانور کے ساتھ بھی تم وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اونٹ بھی بل بلاتا ہوا آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے، وہ جانتا ہے یہی وہ ہستی ہے جو الشفقۃ علی خلق اللہ کی تعلیم دینے والی ہے، یہی وہ ہستی ہے جو اپنے جانساروں کو مخلوق کے ساتھ محبتیں اور مہربانیاں کرنے کا درس دینے والی ہے۔ اگر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ چڑیا جو تمہارے قافلے کے اوپر چکر کاٹ کے چو چو کرتی چلی جا رہی ہے، جس نے اس کا دل دکھایا ہے وہ جا کے اس کے انڈے اس کے گھونسلے میں رکھ کے آ جائے کہ ہم سے ایک چڑیا کا دکھتا ہوا دل دیکھا نہیں جاتا ہے۔ وہ ہستی، وہ قائد انسانیت، وہ پیغمبر امن و رحمت جس کے دین کو آج لوگوں نے ٹیررزم کے ساتھ سنن بنا دیا ہے، جس کے دین کو لوگوں نے آج دہشت گردی کے طور پر متعارف کروا دیا اپنے عمل سے، وہ ہستی جو یہ پسند نہیں کرتی کہ ایک چڑیا کا دل دکھے، وہ کیسے گوارا کرے گی؟ کسی ایک انسان کی جان جائے، کسی ایک انسان کے گوشت کے لوتڑے فضاؤں میں بکھرے،
اور چاہے کہ مسلمانوں کے خون کے لوتڑے مسجد کی دیواروں سے ٹکرا جائیں، وہ کیسے پسند کرے گی؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین محبتوں کا دین ہے، یہ دین رحمتوں کا دین ہے، یہ دین شفقتوں کا دین ہے، یہ دین خدمت انسانیت کا دین ہے، یہ دین خدمت مخلوق کا دین ہے، یہ دین خدمت خلق کا دین ہے، اور یہی مصطفی تحریک کا پیغام ہے، یہی مصطفی کلفظ سوسائٹی کا پیغام ہے، یہی جماعت اہل سنت کا پیغام ہے، یہی ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا پیغام ہے، اور یہی ہر بندہ مومن کا پیغام ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منیر پر آپ کہیں گے بخر الخیر کا ترجمہ شاید اپنے پاس سے نہیں کر رہا، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اہل علم کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو میں نے کچھ موٹی جہاں سے کچھ وہاں سے لیے وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ میرے اپنے دامن میں کچھ نہیں ہے، یہ خالی جھولی آدمی کیا دے سکتا ہے۔ رب کریم نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق ذکر کیا، فرمایا یہ سورہ نساء ہے، وہ سورہ حج تھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ صرف اس میں نہیں چھوڑ دیا کہ بس اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، رب 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 کرتے رہو، اذانیں دیتے رہو، اپنی لباس کی تلاش اپنی گاڑیاں اپنے اقامے ٹھیک کرتے رہو، نہیں، اس میں دین مت نہیں ہے، اس میں دین مقید نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے مستقبل سٹڈی کو بھی ضرورت پڑ گئی ہو یا پڑ جائے کہ یہ تینوں کے لیے تمہیں تمام کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے ان کو بوڑھوں کے لیے بھی شیلٹر ہوم بنانے پڑ جائیں۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ پہلی مرتبہ میں نے امریکہ میں اپنے پاکستانی چینل پہ یہ دیکھا کہ لاہور میں اور کراچی میں کچھ بوڑھوں ایڈی والوں نے کچھ بوڑھوں کے ہوم بنائے ہیں، جہاں پہ بوڑھے لوگ، بوڑھی عورتیں، وہ ہم کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ تمہارے کیا بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بیٹے ہیں، مگر ہمارے بیٹوں نے دھکے دے کے ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکال دیا ہے۔ میرے آنسو نکل پڑے گا، اللہ یہ پاکستان میں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو یورپ میں سنتے تھے کہ وہاں کے بچے 18 سال کے ہو کے بھاگ جاتے ہیں اور ماں باپ کو وہ ان شیلٹر ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں، اور سال کے سال جا کے وہ مدرس ڈے اور وہ سال کے بعد فادرس ڈے بناتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہم نے ان کا حق پورا کر دیا ہے۔ مگر تف ہے، ہم مغرب میں رہتے ہیں، مگر مغرب میں رہ کے ہمارا دل مشرق میں دھڑکتا ہے، ہم مغرب میں رہتے ہیں مگر ہماری نگاہیں گنبد خضرا میں لگی رہتی ہے۔ مگر تم ہے مشرق میں رہنے والوں، تم مشرق میں رہتے ہو اور تمہاری مائیں اور باپ یہ ایدی کے شیلٹر ہوم میں پڑی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ انقلاب کیسے آ گئی؟ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ دامن محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ مصطفی تحریک کو اور مصطفی کلفظ سوسائٹی کو، جماعت اہل سنت کو، ادارہ تعلیمات اسلامیہ کو اپنا فرض پورا کرنا پڑے گا، اور یہ لوگوں میں یہ شعور ظاہر کرنا پڑے گا۔ وفر الخیر، صرف رکوع و سجود میں بند ہو کے نہ رہ جاؤ، اپنے ماتھوں پہ محراب سجا کے نہ رہ جاؤ، ہو سکتا ہے یہی محراب کل تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، اگر والدین کو تم نے دکھ دیا، تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ پھر تو ہوگا کہ جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، ایک جنگل کی ہرنی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، ایک چڑیا کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، ایک تہجد گزار خاتون کے اس لیے اس کی عبادت کو مسلسل فرما دیتے ہیں، جو ایک بلی کو عذاب دیتی ہے، اس کو باندھ کے رکھتی ہے، نہ اسے پانی خوراک دیتی ہے، نہ اسے آزاد چھوڑتی ہے کہ اپنی خوراک تلاش کر لے، اس سے کیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں وہ معاف فرمائیں گے کہ ہم ان کے نام لیوا بھی ہو اور اپنے ماں باپ کا مزیت دیں، ہماری این جی اوز بنی ہوئی ہوں، ہمارے ادارے بنے ہوئے ہوں، اور ہماری جماعتیں بنی ہوئی ہوں، اور ہمارے گھروں میں ہمارا سلوک اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، سب سے زیادہ جو ہمارے حسن معاملہ اور حسن سلوک کے مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ اے نوجوانوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے پوچھو جن کے نہیں ہیں۔ میں جب یہ بیان کر لیتا ہوں مجھے وقت کا احساس نہیں رہتا ہے، مجھے ابھی بھی اپنے ماتھے پہ اپنے دادی جان کے بوسوں کے لفظ محسوس ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ چھاؤں آج ہے کل نہیں ہوگی۔ وبالوالدین احسانا، خدمت خلق کی تنظیمیں چلانے والوں اور خدمت خلق کے یہ بڑے بڑے فنڈز اکٹھے کر کے
यतीमों, फकीरों, बेवाओं, गरीबों में तकसीम करने वालों, लोगों में ये शऊर पैदा करो कि अपने घरों से पब्लिक वेलफेयर खिदमत खल्क, सबसे बड़ी खिदमत खल्क ये है कि तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारा बाप तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे बच्चे बाद में खाए, तुम्हारी माँ पहले खाए, तुम्हारे बच्चे बाद में पहने, तुम्हारे बालक पहले अच्छा लिबास यत्न करें। अगर तुम अपने बच्चों के लिए अच्छा लिबास लेते हो, अपनी बीवी के लिए अच्छा खाना लाते हो और अपने माँ बाप को अच्छा खाना नहीं लाते हो, तो ये खिदमत खल्क का सही अंदाज नहीं है। वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और जो करीबी लोग हैं उनके साथ उसमें सलूक करो, और जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो। और फिर देखिए सूरह बकरा में कुछ ऐसी बात कही गई, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबला अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइल फिल रिक़ाब। अल्लाह करीम ने तो बड़ा दीन खोल के बयान कर दिया है। जाने ये कौन था जिसने हमारे दीन को सजदे बंद कर दिया है, या जाने ये कौन था जिसने हमारे दीन को मस्जिदों की मेहराबों में मुक़य्यद कर दिया है। हमारा दीन तो ये महकता हुआ गुलिस्तान था जो तन्हाइयों से लेकर, जो खलवतों से लेकर जलवतों तक को मुअत्तर और मुनव्वर करने के लिए आया था, मगर हमने इसको तन्हाइयों का दीन बना दिया। हमने इसको क्रिश्चियनिटी की तरह, वो कहते हैं कि आज क्रिश्चियन, यस आई एम क्रिश्चियन बट आई एम नॉन प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, आई डोंट गो टू चर्च, मैं कहता हूँ मुसलमान के यहाँ की बात नहीं है। मगर आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ कौलन नहीं तो अमलन हमारे यहाँ ये बात आ गई है। हमारे कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और कुछ लोग हैं जो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, वो कहते हैं साल के साथ ईद की नमाज पढ़ लो, बाकी सारे बीच में आ जाएंगी, बाकी सारे बीच में आ जाएंगी, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, खैर ईद की नमाज पढ़ ली है ना, ऐसा नहीं है। और जो यही पढ़ लेते हैं वो फिर कहते हैं, कल मुझे अपने गांव में पता चला किसी साहब ने अपनी बहनों से कहा है कि वो जो हमने बाप के मरने पे तुम्हें जमीन दी थी ना, तो आप अंगूठे लगा दो, अब हमें वापस कर दो। क्यों? फिर बहनों का तो हिस्सा होता नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे, वो सुबह फजर की नमाज से लेकर 11 बजे तक ज़ियाउल कुरान तफसीर बावाज़ बुलंद पढ़ते थे और सारा मोहल्ला सुनता था कि बाबा जी जो ज़ियाउल कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं। और जब अपनी बहनों को जमीन का हिस्सा देने की बारियां निकलने लगे, यार अंग्रेज का कर्म अच्छा था, ये पाकिस्तान क्या बन गया, क्या जमीन बहनों को भी देनी पड़ रही है। तो मैंने कहा कि ये देखिए, रब ने कहा नेकी ये नहीं है, लोगों नेकी ये नहीं है तो मशरिक को मुंह करो या मगरिब को मुंह करो, बल्कि नेकी तो ये है कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, आखिर पर ईमान लाने के बाद, मलाइका और कुतुब और नबीयीन पर ईमान लाने के बाद बात यहाँ रुकी नहीं है, ईमान पे बात रुकी नहीं है, बल्कि रब ने कहा वो आतल माल अला हुब्बिही, और अपना माल देते हैं उसकी मोहब्बत में डूब कर। किसको देते हैं? ज़िल कुर्बा, सबसे पहले अपने करीबियों को। याद आ रहे हैं फलां खान साहब ने, फलां शेख साहब ने, फलां हाजी साहब ने, फलां पराचा साहब ने, फलां खाजा साहब, फलां चौधरी साहब ने इतने लाख रुपए यतीम खाना फजलिस्तान को दे दिए, और पता चलता है कि उसकी अपनी फूफियां, उसकी अपनी खालाएं, अपनी चचियां, उनकी जायदाद उनके मरने के बाद उसने हड़प कर ली है। उसकी ये सारी दादो दहेज, उसकी सारी ये डोनेशन, उसके सारे चंदे कल क़यामत उसके मुंह में दे मारे जाएंगे। तो उसके अपने करीबी जो है वो भूख से गिर रहे हैं। मैं अमेरिका में कहता हूँ, लोगों तुम इस बात पे रंजीदा नंबर, वो कहते हैं क्या करें, वो बहन की कॉल आ रही, इतने पैसे $3 भेज दो, वो जी भाई की कॉल आ रही, $3 भेज दो। मैं कहता हूँ ये ऐसे भी हो सकता था नादान कि तू वहां होता, तेरा भाई यहाँ होता, और तू वहां अपने कान टेलीफोन घंटी से लगाए रखता, कब भाई की कॉल आएगी और कब मैं इसको कहूंगा मुझे इतने पैसे दरकार हैं। तुम्हारे जो करीबी हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनकी बच्चों की शादी होने वाली है, इस वजह से पूरी हो रही है कि वो खर्चा नहीं कर सकते हैं, जिनके बच्चे तालीम से इसलिए रह रहे हैं कि वो अपनी तालीम की फीसें अदा नहीं कर सकते हैं, और तुम अपने बाहर इदारों में पैसे खर्च कर रहे हो, तुम अपना नाम बना रहे हो, तुम डोनेशन दे रहे हो, तुम इदारे चला रहे हो, तंजीमें चला रहे हो। देखो अपने चारों तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं चढ़ा के तभी अंधेरा तो नहीं है। तुम्हें ऐसे चढ़ा करना है जो तहत और खौफ, जमीन और शमाल, जैसा हर तरफ से जो नूर ही नूर हो, जो नूर नूर भरा नूर हो। अगर तुम हुब्बे नबी और रज़ाए खुदा को
اپنے دلوں میں چراغ بنا لو گے تو رب کریم تمہارے وجود کو ایسے چراغ بنا دے گا جس کے چاروں طرف روشنی روشنی ہوگی، اس کے تلے اندھیرے نہیں ہوں گے۔ تو ذوی القربیٰ جو قریبی ہیں ان کی مدد کرنا، یتامیٰ کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، اور ابن السبیل راہگیروں کی مدد کرنا، اور سوار کرنے والوں کی مدد کرنا، اور غلاموں گردنے آزاد کرانا، یہ سارے خدمت خلق کے کام ہیں۔ اس میں اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے عمرے، ہمارے حج یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ کیا جی میں نے 60 عمرے کیے، میں نے 70 عمرے کیے، میں اپنے ساتھ 50 لوگ لے کر گیا، میں اپنے ساتھ 500 مریضوں کا قافلہ لے کر میں حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا۔ تو پھر ایسے احباب پر جو اتنے لوگوں کو، اتنے کثیر تعداد مریضوں کو عمرے کا کروا دیتے ہیں، مگر ایسے غریب مرید کہ جن کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، ان کی کوئی بات، ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی شیخ نہیں ہے، کوئی پیر ایسا نہیں ہے جو ان کی مدد کو آئے۔ علامہ اقبال کے دور کا واقعہ نظر کروں خدمت خلق کے اس اجتماع میں کہ ایک شیخ کے پاس وہ بیٹھے تھے، ایک پیر صاحب کے پاس وہ بیٹھے تھے، ان کا پیر کا صاحب کا مرید آ گیا، اس نے 5 روپے نظر پیش کی اور اس نے کہا کہ پیر صاحب مجھ پر 200 روپے قرضہ ہے، دعا فرمائیں اللہ میرا قرضہ دور فرما دے۔ پیر صاحب نے کہا تم بڑے موقع پہ آئے ہو، اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ اور بڑا مستقبل کا بات بندہ میرے پاس بیٹھا ہے، مراد حضرت اقبال سے تھی، تو علامہ اقبال سے کہتا ہوں یہ تیرے لیے دعا کر دے تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے جیب سے 5 روپے نکالے اور اس مرید کے ہاتھ میں دیے، کہا کہ جو تیرے پہلے 200 قرضہ تھا، 5 تو نے پیر صاحب کو دیے، تیرا قرضہ 205 ہو گیا تھا، میں نے 5 کا تو میں نے اتار دیا ہے، 200 کا تو جان تیرا پیر جانے۔ میری عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بات، ہمارا دین یہ سجدوں کا، رکوعوں کا، مسجدوں کا، محرابوں کا، خانقاہوں کا دین نہیں ہے، یہ زندہ دین ہے، یہ زندگی کا دین ہے، یہ حیات کا دین ہے۔ حیات النبی کا دین رکھنے والوں اپنی زندگیوں میں بھی زندگی پیدا کرو، اپنے وجودوں میں بھی زندگی پیدا کرو، اپنی زندگی کو زندگی بناؤ، اور زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آتی ہے۔ جو زندگی دوسروں کے کام نہیں آتی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ مردنی ہے۔ زندہ وہ ہے، وہ زندہ وجود وہ ہے جو خیر کام کرتا ہے، خیر جو خیر کا مرکہ ہے، جو خیر کا مرکہ نہیں ہے وہ کسی کام نہیں آ سکتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نور سنیے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ واللہ فی عون المرء فی عون المرء ما کان فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک آپ کسی بندے کی مدد میں لگے رہیں گے تو اللہ آپ کام کرتا، آپ لوگ کام کرتے رہیے، اللہ تمہارا آپ کا کام سنبھالتا رہے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا گیا، وہ طواف کر رہے، اور آپ جانتے ہیں طواف کو بلا وجہ منقطع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر وضو آپ کا جاتا رہے تو آپ باوضو ہونے کے لیے جا سکتے ہیں، وضو کر کے دوبارہ آئیے اور وہیں سے آپ شروع کر دیجیے جہاں سے آپ نے منقطع کیا تھا اپنا طواف کا سفر۔ مگر لوگوں نے دیکھا کہ جناب امام حسن وہ طواف کرتے کرتے رک جاتے ہیں اور طواف چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کافی دیر تک وہ طواف سے غائب رہتے ہیں، اور پھر وہ آتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ طواف کو بیچ میں چھوڑ دیا، اور آپ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کان میں کوئی بات کہی، آپ نے اس کی بات سنی اور آپ طواف کو چھوڑ کے آپ چلے گئے، آپ نے طواف کا ثواب آپ نے چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں، میرے نانا جان، میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں سناتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے آگے کوئی کام کہے، کوئی مسلمان سے کوئی اپنا کام کہے اور وہ اس کے ساتھ کام کے لیے چلا جائے، اگر اس کا کام ہو جائے، اس بندے کا، اس محتاج کا، اس ضرورت مند کا، اس کا کام بن جائے، تو جانے والے کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا، اور اگر اس کا کام نہ ہو تو پھر بھی ایک عمرہ کا ہی نہیں کیا، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور تم سمجھتے ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے حج بھی پا لیا، میں نے عمرہ بھی پا لیا، اور طواف تو وہ جو میں نے آگے دوبارہ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، میرے دوست میرے بزرگوں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بات سماعت فرمائیے، پھر بات کو سمجھتے ہیں۔
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي والارمله والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وبالقائم الليل الصائم النهار اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. حضور خطیب مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کوشش کرتا رہتا ہے کس کام کا سائی ہے، کس کام کی صحیح کرتا ہے، وہ بیواؤں کی دلجوئی میں، بیواؤں کی دستگیری میں لگا رہتا ہے. جو بیوہ عورتیں ہیں، جو بوڑھی بیوہ رہ گئی ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کا کوئی غمگسار نہیں ہے، جن کے کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والا بھی نہیں ہے، وہ شخص جو ان کی بیواؤں کی مدد میں لگا رہتا ہے، ان کے لیے ان کے کاموں میں کوشش کرتا رہتا ہے، اور جو مسکینوں کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ سرکار میں اس کی مثال مجاہد کی سی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. اس کی مثال اس مجاہد کی طرح ہے، یا اس کی مثال اس عابد شب زندہ دار کی ہے جو ساری ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر رب کے سامنے قیام کرتے رہتا ہے. یا اس کی مثال اس صائم الدہر کی ہے جو سارا دن رب کی بارگاہ میں رب کے لیے روزہ رکھتا رہتا ہے. تو کیا کیا اس نے؟ ایک بیوہ کی مدد کی، ایک مسکین کی مدد کی، مگر رب نے اس کو ثواب کیا دیا جیسے تلوار ہاتھ میں تھام کے میدان جہاد میں کافروں کی گاجوں کے کشتوں کے کشتے لگانے میں ہے، جیسے اپنا خون بہانے میں ہے، جیسے اپنی جان قربان کرنے میں ہے، جیسے ساری ساری رات رب کے سامنے کھڑا ہونے میں ہے، جیسے اجر و ثواب سارا دن رب کو روزہ رکھنے میں ہے. ایسا ثواب ملے گا آپ اگر بیواؤں کی اور مسکینوں کی مدد کریں گے. تو المصباح سوسائٹی اور مصباح تحریک کے مصباح رضاکاروں کو یہ مشن مبارک ہو کہ آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کا عام سا کام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ آپ کے لیے یہ بڑے ہی برکت والا کام ہے. یہ نبیوں اور رسولوں کا کام ہے. تمام نبی جو تھے وہ مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے آئے، تمام رسول جو تھے وہ مخلوق کے لیے پیار اور محبت کا پیغام لے کے آئے. قرآن حکیم کی آیات کو پڑھتے ہوئے دو مقامات میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ قرآن حکیم کی کون سی آیت جو ہے میرے اس موضوع میں میری مدد کرے گی. مجھے علم تو آتا نہیں ہے، صاحب علم تو ہوں نہیں، چلو کچھ تھوڑا سا میں کوریت کرتا ہوں قرآن حکیم میری کیا مدد کرتا ہے. تو میں نے میر خان صاحب سورہ کہا میری نظر سے میرے نظر میں گھوم گئی، اور میں نے کہا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر صاحب کا جو واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اس شہر والوں نے ہماری کوئی کھانا نہیں کھلایا اور آپ اس کی دیوار بنا رہے ہیں. تو قرآن کا کہتا ہے وہ امبر جدارو جو غلام ہے یتیم ہے وہ کہاں ابوہما صالحا کہ یہ جو دیوار تھی جو ہم نے گری ہوئی دیوار کو بنایا ہے تو یہ دو نوخیر لڑکوں کی جو یتیم لڑکے تھے جو ان کی دیوار تھی، تو گویا انہوں نے اس دیوار کو کی مرمت کر دی. تو ایک خدمت خیر کا کام کر دیا نا، کہ بغیر معاوضے کے بغیر کھانے کے انہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا، اس بستی والوں نے پانی بھی نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ یتیم کی دیوار تھی، مسکین کی دیوار تھی، اس ہم نے کھڑی کر دی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب جناب اقبال نے کہا نا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر چبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر چبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی شعیب علیہ السلام جیسا کوئی مرشد راہ مل جائے، کوئی مربی مل جائے، کوئی تربیت کنندہ مل جائے، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیمی کے مرتبے پہ فائز کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے اور لوگ پانی پلا رہے ہیں. کھانا کھلانا بھی خدمت خلق اور پانی پلانا بھی خدمت خلق ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش والوں کا یہ بھی کام تھا کہ مکہ کے حاجیوں کو خدمت خلق پانی بھی پلاتے تھے اور کھانے بھی کھلاتے تھے. وہ تو جناب موسیٰ جو ہے یہ نوجوان ہے اور فرعون کے اور اس سے چھوڑ کے آئے ہیں، اور جہاں جب دیکھتے ہیں راستے پانا پڑتا ہے کچھ اوباش لوگوں سے کہ وہ پانی پلا رہے ہیں، اور کچھ 2 نوجوان بچیاں ہیں ان کے جو مویشی ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور یہ ہفتے کرتے مستنجے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو پانی نہیں دیتے ہیں. تو یہ آگے آئے، انہوں نے اپنے موسم یہ جلال تھا وہ دکھایا اور پڑے کر کہا آؤ بچیوں تم اپنے جانوروں کو پانی پلا لو. تو گویا یہ کسی کے دکھ کو محسوس کرنا یہ ادائے نبوت ہے. کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، اس کا مداحہ کرنا، اس غم کو دور کرنے کا اہتمام کرنا، یہ نبوی انداز ہوا کرتا ہے. اور جو عام نبی کا یہ انداز ہو تو جو نبیوں کے نبی ہوں ان کا کیا انداز ہوگا، جو شاہ رسولہ ہوں ان کا کیا انداز ہوگا، جو شاہ محبوبہ ہوں ان کا کیا انداز ہوگا.
जो सैयद रसूल होंगे उनका क्या अंदाज होगा, जो खातमुन नबिय्यीन होंगे उनका क्या अंदाज होगा। उनका फिर ये अंदाज होगा कि जब वो उतर कर हिरा से नुस्खा कीमिया लेके कायनात की तकदीरों को संवारने के लिए आएंगे और सबसे पहले अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला सलाम अलैहा उनको अपना पैगाम सुनाएंगे कि मेरे रब ने मुझे ये पैगाम दिया है और ज़म्मिलूनी मुझे उड़ा दो इस बारे मोहब्बत के जो एहसास जिम्मेदारी है। वो कहते हैं खौफ था, अहले मोहब्बत कहते हैं खौफ किस बात का। अगर खौफ होता तो महीना महीना गारे हिरा में जाके ये गारे हिरा में जाके ये माही की झोंक बसा के और रब की याद में रातें बिता के ये किसकी तलाश जारी थी। खौफ किसका था? खौफ नहीं था, ये एहसास जिम्मेदारी थी कि परवरदिगार ये मक्का वाले, ये बच्चू, ये अटकल, ये अपनी हट के पक्के, ये अपनी जिद के पक्के, ये बात बात पे अड़ जाने वाले, ये घोड़ा आगे बढ़ाने और पानी पीने पिलाने पे सदियों तक किश्तो खून करने वाले, इनको सीधा कैसे किया जाएगा? इनको इनके दिलों से लातो उज़्ज़ा और लातो मनात की मोहब्बत को निकाल के परवरदिगार जहां की मोहब्बत को कैसे अंधेरा जाएगा। तो ये बात थी। जब अपने इस एहसास का इजहार फरमाया तो सबसे पहली जो तस्दीक आई वो खिदमत खल्क़ के हवाले से सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने यही फरमाया था कि मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप परेशान खातिर न हो, अब खातिर जमा रखें। आपका रब करीम आपको इस तरह नहीं होने देगा। इसलिए क्यों आप नाकाम नहीं होंगे? इसलिए कि आप तो गरीबियों की मदद करने वाले हैं, आप तो ज़रूरतमंदों और मोहताजों के लिए कमाते हैं, उनके खर्च करने वाले हैं, आप तो मुसीबत ज़रों की मुसीबतें दूर करने वाले हैं, आप तो भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। और रब का ये वादा है जो ऐसे काम करता है रब करीम उनको रसवा नहीं होने देता है, उनको नाकाम नहीं होने देता है। तो ए मुस्तफ़ाई तहरीक मुस्तफ़ी जमात इस्लामिया के मुस्तफ़ाई रज़ाकारान, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप सब उस तहरीक के वो लोग हो कि जो अगर पीछे पलट के अगर देखोगे तो आप तुम्हारे आगे भी नूर है, तुम्हारे पीछे भी नूर है, तुम्हारे दाएं भी नूर है, तुम्हारे बाएं भी नूर है। इसलिए तुमने सौदा किया है गुलामी का आका मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और अगर ये रिश्ता तुम्हारा उस्तवार रहा, अगर ये रिश्ता तुम्हारा पुख्ता रहा या पक्का रहा तो यकीन कीजिए कि कोई नाकामी नहीं है। मैं इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा, मगर एक बात फिर मैं मज़ीद आपसे कहने की इजाज़त चाहूँ, काफ़ी देर हो गई। मैं अल्लामा रिज़वान साहब के पुरमर्ज़ और पुरजलाल और शादी के अंदाज़े में उनको आश्कारा करते हुए खुतबे के बाद मेरा जो ये तारक़माना जो मेरा कलाम है ये क्या मायने रखता है, मगर इसमें जो सरकार की हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु li अख़ीहि मा युहिब्बु li नफ़्सिहि मिनल खैर। खैर की बात इसमें आती है कि तुम में से कोई मोमिन फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। ये तो अंजुमन तलबा इस्लाम के हर बच्चे को याद होगी, हर कारकुन को याद होगी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि बिवालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप और तमाम इंसानों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, जब तक वो सरकार की ज़ात को अपना महबूब नहीं बना लेता तमाम कायनात वालों से, तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। ऐसे ही सरकार का ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बु li अख़ीहि मा युहिब्बु li नफ़्सिहि मिनल खैर, कि जो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। खैर भाई, मैं चाहूँ कि मेरी इज्जत हो, मैं चाहूँ कि मैं कामयाब रहूँ, मैं चाहूँ कि लोग मेरी बात सुने, मैं चाहूँ कि लोग मेरी बात माने, मैं चाहूँ कि लोग मुझे इज्जत दें, मैं चाहूँ कि लोग मेरी बात को वक़्त दें, मैं चाहूँ कि लोग मेरे फैसले के सामने से तकलीफ खम कर दें, मैं चाहूँ कि लोग मेरी अदम मौजूदगी में मेरी तारीफें करें, मैं चाहूँ कि मेरे नाम के डंके बजें, मगर मैं ये ना चाहूँ कि मेरे भाई की भी इज्जत हो, मैं ये ना चाहूँ कि मेरे भाई की बात बुलंद हो, मैं ये ना चाहूँ कि मेरे भाई का फैसला नहीं माना जाए, मैं ये ना चाहूँ कि मेरे भाई की राय भी कभी तस्लीम कर ली जाए, मैं ये ना चाहूँ कि मेरे भाई को भी कोई सबकी निगाह से देखे, मैं ये ना चाहूँ कि मेरे भाई मौजूद ना हो, उसकी गैर मौजूदगी मेरे सामने उसकी तारीफ करे और मैं उसकी तारीफ सुन के खुश हूँ। तो फिर मुझे आपको अपने ईमान को सरकार के हदीस के मिसाल पे तोड़ना पड़ेगा, सरकार के हदीस के मिजान में रख के मुझे अपने और अपने ईमान को तोड़ना पड़ेगा कि क्या सरकार के फरमान के मुताबिक हमारा ईमान अभी पुख्ता हुआ या नापुख्ता ही है।
تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہم میں سے بہت سو کا ایمان جو ہے ابھی وہ اپنے تکمیلی مراحل میں ہے. ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل درکار ہے. ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل درکار ہے. اور ایمان کی تکمیل تبھی ہوگی جب مرکز کائنات اور مرکز عشق اور مرکز دین و ایمان آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے ذی شان کے سامنے اپنا سر تسلیم ہم خم کر دیں گے. اور جب فرمایا کہ اللہ کا پیغام آ گیا تو بس پھر اس کے سامنے ہم اپنی ساری بات کو رکھ دیں گے. جب ان کے فرمان کے سامنے ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے. اگر آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ دیں اور اس میں میں آپ کو ایک اور حدیث بنا کے رکھتے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اسلامی عجیب مجھے اپنی یاد آ رہی ہے کہ دوسری استعمال میں کہا اچھا میں آپ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آگے دوست کہتے ہیں کیا بات ہے مجھے یاد وہ کسی نے کہا نا کہ لذیذ میں بہت عقائد کا لگتا کہ بات مزیدار چیز لمبی ہو گئی. زبانیں کا ایسی بات نہیں ہے. من ذوق حضوری تو آدم داستان ہے من ذوق حضوری تو آدم داستان ہے. محبوب کی جمال کے نظارے ہو رہے تھے تو ان کی نظاروں کے سامنے میں حاضر تھا تو اپنی حاضری کی ساتھ پا کر کے میں نے بات طویل کرتا گیا. جب تک بات کرتا رہوں گا سرکار کے جمال کے جلووں کے نظاروں کے سامنے حاضر رہوں گا. تو بس میری یہ معافی مجھے دے دیجیے کہ میں نے کہا کہ میں ختم کر رہا ہوں. اس حدیث کے بعد ایک حدیث اور سنا لگا ہوں پھر بات کرتا ہوں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نور کا ایک واقعہ سماعت فرمائی اور بات ختم ہوتی ہے کہ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو آج اس شخص کو یوں دیکھے کہ جو آج کی مجلس میں سب سے بعد میں آئے گا اور سب سے پہلے چلا جائے گا وہ جنتی ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک صاحب سب سے آخر میں آئے اور پچھلی سب میں اپنی بیویاں اپنے بغل میں داب کے بیٹھ گئے اور سرکار کا کلام نور اپنی سماعتوں کے راستے اپنے دل کے دامن میں سمیٹتے چلے گئے اور اپنی نگاہوں سے بددعا کے چہرے کی تابانیوں کو اپنے روح میں اٹھاتے چلے گئے. اور جیسے ہی وہ جلوہ مہتاب جو ہے اس نے اپنی بیویوں کو سمیٹا اور اپنی مجلس کو برخاست کرنے کی طرف بڑھایا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اور جب دعا ختم ہوئی اپنے اختتام کو پہنچی اور مجلس برخاست ہوئی تو باقی لوگ شاید ملنے ملانے کے معاملے میں ہوں گے. اس شخص نے اپنے بغل سے ٹکیاں نکالی اپنے پاؤں پہلی اور وہی کہ کسی سب سے وہ نکل گیا سب سے پہلے مجلس سے باہر چلا گیا. اگلا دن ہوا پھر آپ نے فرمایا جس کسی نے دیکھنا ہو جنتی آدمی یا دیکھے جو آج سب سے آخر میں آئے گا سب سے پہلے چلا جائے گا وہ جنتی ہوگا. پھر وہی شخص سب سے پہلے میں آیا ٹکیاں بغل میں دابی پیچھے بیٹھا چلا گیا. تیسرے دن ہوا پھر آپ نے یہ فرمایا جس کسی نے جنتی کو دیکھنا وہ دیکھ لے. ایک شخص سب سے آخر میں آئے گا سب سے پہلے چلا جائے گا. اور پھر وہی ساتھی آئے ٹکیاں بغل میں پچھلی ساتھ میں ایسے دھیرے دھیرے سنا اور جیسے درخواست ہوئی فوراً نکلے اور چلے گئے. اس حدیث جو راوی ہے مجھے ان کا نام بھول گیا اللہ تعالیٰ بات فرمائے. انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک کثر جاگی میں دیکھوں اس کو جا کے شخص کرتا کیا ہے کہ 3 دن سرکار کی خوشخبری اور بشارت کا مصداق کہہ رہا ہے. بڑی سعید روح ہے بڑی خوش بخت ہستی ہے کہ سرکار نے 3 دن بشارت دی اور 3 دن قرہ اسی کے نام نکلا. یہ بھی ہو رہی ہے جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو یہ بھی ٹکر کر کے پیچھے چھپاتے پیچھے پہنچ گئے. پڑھنے کے دیکھا بھائی تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں. کہا میں آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں. آج بھی 100 بسم اللہ مہمان رہیے. مہمان رہ گئے 1 دن 2 دن 3 دن کچھ خاص بات نظر نہ آئی تو کہا میں رخصت چاہتا ہوں. فرمایا بھلے آدمی تم مہمان رہنے کے لیے آئے 3 دن پہلے کھانا کھایا پیا آرام کیا اب چلے جا رہے ہو. مطلب تم نے مدعا تم نے نہیں فرمایا کہ تم کس کام سے آئے تھے کس غرض سے آئے تھے تمہاری احتیاط کیا تھی ضرورت کیا تھی. پھر اس نے راز کھولا تو بات یہ تھی کہ سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تو 3 دن تمہارے نام کھولا نکلا تھا. تو میں یہ جاننے آیا تھا کہ تم کوئی خاص کام کرتے ہوگے جس وجہ سے تمہیں اس خوشخبری کے مصداق ٹھہرے ہو کہ یہ 3 دن کی خوشخبری تمہارے حصے میں کیسے آئی ہے. تو خاص بات کو بتاؤ. نہیں تمہارے سامنے ہے وہی نمازیں ہیں وہی روزہ ہے وہی صدقات ہیں وہی امور خیر ہے کوئی اور بات تو ہے نہیں. ان کا سوچو وہ خاص بات ہوگی. اس بندے نے اپنے قرید لگائی اور گہری سوچ میں ڈوب کے اس نے کہا ہو سکتا ہے ایک بات مجھ میں ہے اگر آپ کو پسند آ گئی وہ ایک بات کیا ہے. کہا جب میں کسی مسلمان بھائی پہ اللہ کی نعمت دیکھتا ہوں تو میں خوش جاتا ہوں. میرے چہرے پہ بشاشت پڑ جاتی ہے. میرے چہرے پہ خوشی اور مسرت کے لہریں وہ موجیں لینے لگتی ہیں اور میرے چہرے پہ گلاب اور چمپا گویا بہائے لینے لگتے ہیں اور میں یہ کہہ اٹھتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں میرے ہاتھ اڑ جاتے ہیں اور میرا دل بھی دوبارہ کشکول لگ جاتا ہے اور میں رب سے کہتا ہوں اے میرے پروردگار میرے اس مسلمان بھائی میں تو
ने जो अपनी नेमत की है इसको और नेमतें अता फरमा, इसको और नेमतें अता फरमा। हो सकता है मेरे रब को मेरी ये अदा आ गई हो तो मेरे मुस्फाई बरादरी के अजीम साथियों, मेरे कारकुनान और मेरे कायदीन, मेरे रहनुमा और मेरे रहरो साथियों, मेरी आपसे मेरी गुजारिश है कि मुसलमान अपने साथियों की खुशी में खुश जाकर, अपने साथियों की इज्जत में खुशी महसूस किया करो, अपने साथियों के मर्तबे हासिल करने में मुसरतें पाया करो। और अगर ये रूहानी खुशियाँ आपने पा ली, ये रूहानी मुसरतों का इजहार आपने किया और जुबान से नहीं, तुम्हारे दिल ने इसका इजहार किया, तुम्हारा दिल बजना, तुम्हारा दिल चढ़ पर आपकी बारगाह में, और तुमने खुद से कहा कि वाह 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 सुभान अल्लाह, हमजा साहब ने क्या काम किया है, वाह 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 मियाँ फारूक मुस्तफा साहब ने क्या काम किया है, सुभान अल्लाह हाया सब्तर साहब ने क्या ये मुस्तफाई होम बनाए हैं, सुभान अल्लाह रज़वान साहब ने क्या ये बस्ती बस्ती करिया दरसे कुरान की गोया समझ में बहा दिए हैं, सुभान अल्लाह मियाँ साहब ने क्या तहकीक के अपने इन्होंने निष्ठर इन्होंने चलाए हैं, और क्या इन्होंने कैसी कैसी गहरी और अमीर तहकीक इन्होंने फरमाई है। या अल्लाह इनके कलम में और तासीर पैदा फरमा, या अल्लाह इनके अमल में और असर पैदा फरमा, या अल्लाह इनकी खिदमत में और अमल पैदा और भी असर नहीं पैदा फरमा। तो फिर देखिए आप जो भी काम कर रहे होंगे, आप यूनिट में होंगे, आप शहर में होंगे, आप जिले में होंगे, आप मरकज में होंगे, आप कॉलेज में होंगे, आप मदरसे में होंगे, आप इंटरनेशनल बैन अवी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होंगे, आप किसी जगह नाज़िम होंगे, आप इस्लाम के सदर होंगे, आप मुस्तफ़ा तहरीक के ज़िले के अमीर होंगे, आप मरकज के अमीर होंगे, आप इदारा के कोई मालूम होंगे, आप कोई चंदा देने वाले हो, कुछ भी आप होंगे, आपकी हर शय जो है ना वो रब की बारगाह में दर्जा कबूलियत पा जाएगी। पर बात तो यही खत्म होती है मेरे दोस्तों, किसी आले मोहब्बत ने कहा था कोई नेकी छोटी नहीं है, कोई नेकी छोटी नहीं है अगर रब ने कबूल कर ली, कोई नेकी छोटी नहीं है। 1 रुपया चंदा देने वालों, अपने घर के मोहल्ले के किसी एक बूढ़े का अंधे की लाठी पकड़ के सड़क पार कराने की छोटी नेकी करने वालों, इसको छोटा मत समझो। कोई नेकी छोटी नहीं है अगर रब ने उसे कबूल कर लिया, और कोई गुनाह कबीरा नहीं है अगर रब ने उसे माफ कर दिया, कोई गुनाह बड़ा नहीं है अगर रब ने माफ कर दिया, और कोई नेकी छोटी नहीं है अगर रब ने कबूल कर दिया। आओ दुआ करें अल्लाह हमारी हर छोटी से छोटी नेकी कबूल फरमा ले और हमारा हर बड़े से बड़ा गुनाह माफ फरमा दे, और खिदमत खल्क़ की राहों में हमारी जिंदगी बीत जाए। इसलिए प्यारे मोहब्बत अहले तसव्वुफ़ ने कहा था कि राहत बदल रसां हमी मशबश तो बस, लोगों के दिलों को तस्कीर बचाना ये हमारा मशरब है, ये हमारा मसलक है, ये हमारा दीन है, ये हमारा ईमान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं इंतजामिया का और तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ, और जनाब अल्लामा रिज़वानुद्दीन साहब का जिन्होंने अपने खास दर्स जो खाना देते हैं उसने थोड़ा सा वक़्त मुझे भी इनायत करवा दिया। अल्लाह इनके फज़ल में इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप आए सलाम पर हाजी साहब सलाम पढ़ने वाले अहबाब आ जाए। रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दुआ के बाद यहीं पे इंशाअल्लाह जमात की जाएगी इशा की। तमाम अहबाब दुआ के बाद सफ़र है। اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد اللهم صل وسلم على محمد بقدر حسنه وجماله وعلى اله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وعلى كل معلوم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الرحمن المنتقم الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا ربنا انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا الله يا رحمن يا رحيم رب الرحمن المنتقم الرحيم اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك من الخير
ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ من الشر ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا خير الناصرين ويا خير الحافظين ويا خير الرازقين ويا أرحم الراحمين ارحم إلينا بوسيلة نبيك الكريم عليه الصلاة والتسليم اے ہمارے پروردگار اے ہمارے سچے محبوب اے ہمارے پیارے محبوب نبی رسول معظم نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبوب تیرے گناہگار خطاکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں پروردگار تیرا نام لیا ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تیری آیات بینات کی تلاوت کی ہے سماعت کی ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عزیز شان کی سماعت کی ہے بیان کیا ہے اے اللہ اس سال مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ سے درس قرآن کے منتظمین معاملین حاضرین سامعین مولدین سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہماری آج کی مجلس کو اے اللہ ہماری نجات کا سبب بنا دے اے اللہ ہمیں دنیاوی اخروی بڑھانیاں نصیب فرما دے اے اللہ ہماری زندگی کو رکوع و سجود اور بولتین لمحہ بلمحہ گزرتی زندگی کو اپنی عبادت سے ہمیں بولتین ہمراہ فرما دے اے اللہ کریم عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرائع کے امور سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اے اللہ غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں محتاجوں بیواؤں یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس معاملہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ کی خدمت خلق کے ہمارے جتنے ادارے مصطفی تحریک المستقبل سوسائٹی مصطفی فاؤنڈیشن ادارہ تعلیمات اسلامیہ جماعت اہل سنت اتنے احباب مولدین اس کام میں لگے ہوئے ہیں سب کس مسائل طویلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے انجمن کردہ اسلام کے کارکنان قائدین سب کی مسائل طویلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ ہماری زندگیاں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے پروردگار ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرما ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ وسائل عطا فرما ان سب کو اپنے دین کے راستے میں کفا دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو تمہیں علم عطا فرمائے اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما جب تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے اس عمل میں اخلاص کی توفیق نصیب فرما اور اس مولویت کی توفیق سے دیے گئے عمل کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ ہماری کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی دیر تیری توفیق سے ادا ہو اس سے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت پہ فائز فرما دے اے اللہ ہماری شامت نفس سے ہماری مولوین شامت اعمال سے جو ہم کوئی برا کام کر بیٹھے ہیں تو اپنے خاص شان ستاری شان غفاری کا صدقہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطائیں معاف فرما دے ہمارے اللہ کی تمام حاضرین کی جان میں مال میں روزی میں رزق میں نیکی میں تقویٰ میں برکتیں نصیب فرما دے دنیاوی اخروی سعادتیں نصیب فرما دے دنیاوی اخروی بھلائیاں کامیابیاں کامرانیاں ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما اس کو داخلی و خارجی فتنوں سے محفوظ فرما اس کے امن کو تربالہ کرنے والے دیدہ اور نادیدہ ہاتھوں کے مولوین ان کو ناکام و خائب و خاسر فرما اے اللہ ملک کو استحکام نصیب فرما اور آباد تک مولوین اس دادا کی دھرتی کو باہو کی مولوین باہو کے دیش کو اس پاک وطن کے پاک بابا کے پاک آستان کو پاکستان کو مولوین تارہین قیام اس کو قائم دائم فرما اس کے حاسدین اور دشمنان کو خائب و خاسر فرما ان کو ذلیل و رسوا فرما اس پاکستان کو استحکام نصیب فرما یا اللہ پاکستان کے باسی جہاں جہاں بستے ہیں جہاں جہاں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنے ان کو اپنی پناہ میں رکھ اپنی حفظ و امان میں رکھ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت پیدا فرما دے ہمارے عمل میں برکت پیدا فرما دے ہمارے تھوڑے کو زیادہ کر دے ہماری قلیل کو کثیر کر دے ہماری غفلتوں کو بیداریوں سے بدل دے ہماری ثقافتوں کو سعادتوں سے بدل دے ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دے اے اللہ ہماری پستیوں کو عروج و اقبال سے بدل دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ کریم ہمارے شیخ کریم استاد مکرم قبلہ سید مفکر اسلام پیر سید ریاض صاحب کی صحت میں برکت عطا فرما ان کے فیض سے دیش مخلوق کو مستفیض ہوتے رہنے کی توفیق نصیب فرما اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ کے جتنے حاضرین ہیں اللہ ہم سب کو اپنے شہر کے ساتھ روحانی تعلق استوار کیے رکھنے کی توفیق نصیب فرما اپنے شہر کے عمل کے ساتھ جڑے رہنے کی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اور ہر کھڑے کو اپنے سلسلہ حق کی نسبت کاملہ جو نصیب فرما اور ہماری جو کمیاں ہیں جو ہماری کمزوریاں ہیں اس روحانی نسبت کے صدقے سے ان کو دور فرما دے ہمارے اخلاق کے ہمارے کردار کے ہمارے اعمال کے جو جھول ہیں
ان کو ان روحانی شخصیات کی برکت سے دور فرما دے اور ہمیں زیادہ مستقیم تھے استقامت کے ساتھ چلتے چلے جانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رکنی برقبول اور استقامان قار رسول صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا اللہ